बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। कराची की मॉडल कॉलोनी से मेरी भी काफ़ी यादें वाबस्ता हैं। मेरे एक दोस्त हुआ करते थे शाहिद बेग, हमारी पहली कलमी दोस्ती इनसे हुई और बहुत अरसा रही। उसी मॉडल कॉलोनी में मई में PIA का लाजवाब सर्विस का एक एयरबस गिरी और जिसके नतीजे में सोए एक या दो लोगों के सब बेचारे मौके पे जाम बहक हो गए। एयरबस वालों ने कहा कि जहाज़ में कोई ख़राबी नहीं थी। ओके, मामला क्लियर हुआ। अब मुद्दा किसी पे तो डलना था, तो हम ऐसे अक्लमंद हैं कि हमने तहकीक कर कर के मुद्दा इस बात पे डाला कि PIA में सारे पायलट ही जाली हैं और 40% तो वो हैं जिनके लाइसेंस ही जाली हैं। ये बात बिल्कुल ऐसे ही की गई जैसे थड़े पे बैठे हुए हम अफवाहें उड़ाते हैं। यानी ऐसी हमारी कौम के रहनुमा हमको मिले हैं कि जिन्होंने एक बयान सोचे समझे बिना, वो भी कौमी असेंबली में दिया, और PIA जिसकी कमर पहले टूटी हुई थी, पूरी दुनिया में एक बयान ने उसको रुस्वा करके रख दिया। वो PIA जो पहले बर्बाद होने जा रही थी, ऑलमोस्ट उसकी बर्बादी पे आपने मोहर लगा दी। नंबर 1, अब सोचिए, PIA एक अदारा, सिविल एविएशन दूसरा अदारा, दोनों अदारे एक ही गवर्नमेंट के पास। एक अदारा जहाज़ चलाता है, उसके लोग जहाज़ उड़ाते हैं और एविएशन में से उनको लाइसेंस मिलते हैं, उनके टेस्ट होते हैं। दोनों अदारों के सरबराह फौजी लोग होते हैं, आमतौर पे हाजिर सर्विस एयर मार्शल लेवल के लोग होते हैं। इनमें सिविलियन कभी घुसता भी नहीं है, ये इतने पावरफुल होते हैं। तो अब कौमी असेंबली में वजीर साहब ने, सरवर इनका नाम है, सरवर खान, मैं नहीं जानता कोई 10 जमातें पास भी हैं कि नहीं, लेकिन वजीर हैं वो कौमी एयरलाइंस और सिविल एविएशन वगैरह वगैरह के। उन्होंने ये कहा कि हमारी तहकीकात हैं कि 40% जाली पायलट हैं। तियारा एक गिरा, एक पायलट उसमें होगा। अब उन्होंने उस पर इल्ज़ाम लगाने की बजाय या उसको मुर्द इल्ज़ाम ठहराने की बजाय पूरे के पूरे सिस्टम को, यानी यूं समझें राजा पोरस के, अगर आपने हाथी सुने हो कि उस फौज में उन हाथियों ने वापस मुड़ के अपने ही फौज को तहस नहस कर दिया था। यूरोप ने 6 माह के लिए बैन कर दिया। कल मलेशिया ने पाकिस्तान के 50 पायलट को निकाल दिया। 250 लोग हैं जो पाकिस्तानी उनकी एयरलाइंस में काम कर रहे थे, उनको ग्राउंड कर दिया, ख़त्म। कि तुम्हारा वजीर ये कह रहा है, हुकूमत पाकिस्तान का वजीर ये कह रहा है, बगैर किसी तहकीक के और बगैर किसी सबूत के उसने बयान दिया। अच्छा, ये बयान ऐसा ही है जैसे हमारी हुकूमत का हर वजीर बिना सोचे समझे, चूँकि ये पहले भी पिछले सालों में भी यही करते थे, सिर्फ इल्ज़ाम लगाते थे। उन्हें अब भी समझ नहीं आई कि जब आप स्टेट्समैन होते हैं, जब आप वजीर होते हैं, सफ़ीर होते हैं, कभी आपने सुना है किसी सफ़ीर को यूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो जो करते हो? ये इतना नाजुक और हसास होता है मामला कि एक एक जुमले का 100 मतलब निकलते हैं। हमेशा सेंसिटिव ओहदों वाले लोग खुद बात नहीं करते, उनके तर्जुमान करते हैं, और वो तर्जुमान भी उसी प्रोफेशन के होते हैं। वो जानते होते हैं कि किस जुमले को अगर लूज बॉल निकल गई तो कितना नुकसान होगा। बरतानिया ने पाबंदी लगा दी, कतर ने पाबंदी लगा दी, और आने वाले दिनों में मुझे डर है कि पाकिस्तान से कोई चार्टर्ड फ्लाइट भी नहीं जा सकेगी, इसलिए कि वो पायलट, आपके पास कोई सबूत नहीं अभी। यानी 2 साल से आपकी हुकूमत है, जिन लोगों की लिस्ट जारी की हुई है उसमें से एक साहब को मरे हुए काफ़ी अरसा हो गया। इसका मतलब है ये लिस्ट पहले से बनी होगी, तो आपने तो नए सिरे से उसको वेट करना भी गवारा नहीं किया। जब पाकिस्तान में नया नया शनाख्ती कार्ड बनना शुरू हुआ तो एक खातून अपने शौहर के साथ गई शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए। शनाख्ती कार्ड जब बन के आया तो गलती से मियाँ में लिखा हुआ था बेवा। अब वो मियाँ को लेके वहाँ पहुँची और जाके कहा, ये मेरा मियाँ जिंदा है और तुमने मेरा मियाँ मुझे बेवा बना दिया, मियाँ मेरा मार दिया, इसको ठीक करो। तो कहा यह जाता है कि शनाख्ती कार्ड बनाने वाले ऑफिसर ने अपना ड्रॉ खोला, रिवाल्वर निकाला और उसको छू करके वहीं मार दिया। फिर उसने वो जो धुआं निकला था उसको फूंक मारी, धुआं हवा में मरगोले बनाता हुआ। उसने कहा, हमने अपनी गलती दुरुस्त कर दी, इसकी लाश को ले जाओ और अपना कार्ड भी ले जाओ, हम यही कर सकते थे। उसी ऑफिसर से ज़्यादा अक्लमंदी का सबूत हमारे वजीर एविएशन ने, हवाबाजी के वजीर ने दिया है
کہ ایک بندے نے جہاز گرایا, انہوں نے پورے پائلٹوں کا ملبہ صاف کر دیا اور سب پہ وہ الزام لگایا کہ آنے والے برسوں میں آپ اس قابل نہیں ہو سکتے. یہ اتنا شدید اور اتنا کرول الزام ہے کہ آپ نے اپنی پوری کمیونٹی کو رسوا کر کے رکھ دیا. پی آئی اے رسوا, آپ کے جتنے پائلٹس ہیں دنیا میں جہاں بھی وہ کام کر رہے ہوں گے وہ نامعتبر, اور پاکستان کریکٹر لیس ایک ایسا ملک بنانا کی طرح کہ جو لوگوں کی زندگیوں سے کھیلتا ہے, اور سرکاری ادارہ جو ان کو لائسنس جاری کرتا ہے وہ جعلی ہیں. کتنے پیسے لیے ہوئے کوئی نہیں جانتا. اچھا ابھی کچھ دنوں میں کہیں نہ کہیں کسی بندے پہ الزام نکل آئے گا کہ فلاں نے 10 لاکھ لیا, فلاں نے 12 لاکھ لیا. آپ سوچئے کہ وہ بھی جھوٹ ہوگا, اس لیے کہ سسٹم میں افسر 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 یہ سارے سرکاری افسر ہوتے ہیں. ایویشن میں یہاں تو کوئی پرائیویٹ بندہ پر بھی نہیں مار سکتا, اور وہاں کوئی بندہ ان سے ملاقات بھی نہیں کر سکتا. آپ سوچئے کہ اس لیول کے بندوں کو جس نے یہ کیا, اگر خدا نہ خواستہ کیا, آپ اس کو پھانسی دیجئے, اس کو لٹکائیے. آپ نے پوری اپنی ایئر لائن کو جو قوم کا سرمایہ تھا, اچھا میرا خیال لگتا یہ ہے کہ یہ جان بوجھ کے کیا کہ ڈوب رہا ہے تو اس کو بالکل ڈبو دیا جائے, اور عقل مندی کا یہ بعد میں بیان یہ دیں گے کہ ہم اس مردے میں سے, اس گری ہوئی بلڈنگ میں سے ایک نئی بلڈنگ, ایک نیا ادارہ نکالیں گے جو نیا جنم لے گا. ایسا نہیں ہوتا. جن لوگوں نے, جن ملکوں نے یا جن عقل مند لوگوں نے اپنے اداروں کو رائٹ سائزنگ کرنی ہوتی ہے, ڈاؤن سائزنگ کرنی ہوتی ہے. ابھی برطانیہ ایئر لائنز نے پچھلے دنوں ڈاؤن سائزنگ کی, 1400 بندے نکال دیے. اچھا آپ سوچئے کہ دنیا بھر میں کہا جاتا ہے کہ ایک جہاز پہ 90 لوگوں کو کام کرنا چاہیے. 90 بھی بہت زیادہ ہیں, یعنی یہ 4-5 وہ عملے کے لوگوں کے علاوہ جو ٹرالیاں لے کے جاتے ہیں, جو صفائی کرتے ہیں, جو سامان رکھتے ہیں, یہ سارے اس میں شامل ہوتے ہیں. 90 لوگ ہوں تو ٹریفک بلاک ہو جائے, 90 بہت بڑا بندہ ہوتا ہے. پر ہمارے ہاں ان دونوں محکموں میں آپ اندازہ کیجئے 900 بندہ ہوتا ہے ایک جہاز پہ. تو یہ جو اربوں روپے کی ماہانہ خسارہ ہوتا ہے یہ ان 900 بندوں. اچھا وہ کون ہیں؟ عام بندے ہیں, کسی کے دوست ہوں گے, تعلق دار ہوں گے. ان کو تنخواہیں کون دیتا ہے؟ ان کی پرفارمنس کون چیک کرتا ہے؟ ان کو کام کون دیتا ہے؟ جب وہ نہیں آتے تو کون چیک؟ یہ سارے کے سارے افسر ہیں جو لاکھوں روپے تنخواہ لیتے ہیں. ان کا ایک باپ ہوتا ہے, ایم ڈی ہوتا ہے, ان کا چیئرمین ہوتا ہے, ان کے اوپر وزیر ہوتا ہے. ان سب کو تو کسی جگہ لٹرلی ٹکٹ کی باندھ کے لگانا چاہیے, مارنا چاہیے کہ تم کس بات کے پیسے لے رہے تھے اتنے سالوں سے. الزام لگائیں گے یہ فلاں حکومت نے کر دیا, یہ فلاں حکومت نے کر دیا. جب حکومتیں کرتی ہیں تو تم اس وقت کون سا نشہ پی کے افسری کر رہے ہوتے ہو؟ کوئی بھنگ پیتے ہو, کوئی چرس کھاتے ہو, کیا کرتے ہو کہ اس وقت تم قوم کے لاکھوں روپیہ ہر مہینے لیتے ہو؟ ابھی ایک سرکاری محکمہ کا کل بیان تھا, انہوں نے قومی اسمبلی کی وہ جو کمیٹی ہوتی ہے, یہ چیئرمین تھے ایک او جی ڈی سی کے, 1 کروڑ 56 لاکھ کی گاڑی لی. چونکہ قانون میں لکھا ہوا ہے کہ 2400 سی سی لینی چاہیے. اس لیے کہتا ہوتا ہوں کہ قانون بنانے والوں کو تعصب کی بنیاد پہ, پارٹی کی بنیاد پہ نہ منتخب کیا کرو. انسان کے بچے ڈھونڈا کرو, ووٹ ان کو دیا کرو جو جا کے قانون سازی کریں. اب یہ 2 سال ہو گئے, اگر اللہ نے عقل دی ہوتی تو سارے سرکاری محکموں میں یہ جو عیاشیاں للے تللے ہیں, ایک آرڈیننس سے آپ سب کا کر دیتے کہ جتنے افسر ہیں یہ 1600 سی سی سے بڑی گاڑی نہیں رکھ سکتے. 1.5 کروڑ. اچھا اس کی تنخواہ جو ہے 38 لاکھ روپیہ. تو یہ پی آئی اے اور ایویشن کے جتنے افسر ہیں یہ چند 100 یا چند ہزار نہیں لیتے تھے. اب انہوں نے پاکستان کو پوری دنیا میں نامعتبر کر دیا. پوری پاکستانی پائلٹس کو دیکھیں, اچھے تھے یا برے تھے, ہم ان کو اب بات نہیں کرتے. انہوں نے بہت تنگ کیا ہوا تھا, یہ بھی روز لڑتے تھے اپنی تنخواہوں پہ اور روز سٹرائکیں اور ہڑتالیں کرتے تھے. لیکن دس از ٹو مچ کہ ایک غلطی سدھارنے کے لیے 2 ماہ آپ سے تحقیقات نہیں ہوئی کہ طیارہ کیسے گرا اور کون اس کا ذمہ دار ہے, اور پھر بھی ذمہ دار متعین کرنے کی بجائے آپ نے قومی اسمبلی میں اعلان فرما کے پوری پاکستان کے سارے پائلٹس کا بیڑا غرق کر دیا. اور نتیجتاً ظاہر ہے اب یہ سارا ادارہ برباد ہوگا. پوری دنیا میں آپ پہ پابندیاں آلموسٹ لگ گئی ہیں, جو باقی جگہ بچی ہیں وہاں لگ جائیں گی. یا میرے مولا ہمیں کیسے کیسے نابغے عطا کیے,
یعنی کچھ دن پہلے میں اخبار روز کو پڑھتا تھا تو دکھی ہوتا تھا، پھر میرے 2 دوستوں نے کہا کہ تم روز اپنے دکھ میں سے کسی ایک پہ تھوڑی سی بات کر لیا کرو، شاید دکھ ہلکا ہو جائے اور یوں پبلک اویئرنیس بھی ہو جائے اور پبلک کی تھوڑی سی ایک مائنڈ سیٹ بھی بنے کہ یہ جو فیصلے سازی ہوتی ہے یہاں کیسے لوگ ہونے چاہیے، یا تھڑوں پہ بیٹھے ہوئے الزام لگانے والے، لمبی زبانوں والے، گز گز کی ان کی لمبی زبانیں، جو نہیں جانتے کہ یہ زبان قوم کو اور ملک کو کتنے صدمے سے دوچار کرتی ہے، کریڈیبلٹی کا کتنا بڑا ایشو پیدا ہو جاتا ہے۔ اب حکومت پاکستان ہر ملک کی ایئر لائن کو خط لکھ رہی ہے کہ جو تمہارے یہاں پائلٹ وہ جعلی نہیں ہیں، جو ہمارے یہاں پائلٹ ہیں وہ جعلی ہیں، اور اس میں مرے ہوئے بھی شامل ہیں۔ خواتین حضرات، ویتنام جیسے چھوٹے پدے سے ملک نے بھی پاکستانی پائلٹس کو گراؤنڈ کر دیا، پابندی لگا دی ہے۔ اب ہر ملک جہاں جہاں PIA جاتی تھی وہاں بے عزتی الگ خراب ہوگی، جو پائلٹس سے وہ سارے بے روزگار ہوں گے۔ اچھا، ابھی بھی آپ اندازہ کیجئے گورنمنٹ اس پہ کبھی بات نہیں کرے گی کہ پچھلے 2 سال سے ایویشن ڈپارٹمنٹ کا کوئی سربراہی کوئی نہیں ہے۔ ایئر مارشل عاصم نعمانی، جن کو جبری طور پہ ریٹائر کر دیا گیا تھا، اور اس کے بعد سے وہاں کوئی سربراہی نہیں تھا۔ خواتین حضرات، کاش ہمارے اہل سیاست، اہل سیاست کو میں کیا کہوں، ٹپیکل اس بندے کا نام لیتے ہیں جو وزیر ہوا بازی ہیں، کاش ان کو تھوڑی عقل ہوتی، ان کا کوئی سیکٹری، کوئی حکومت پاکستان کا کوئی ڈھنگ کا آدمی، ان کی جو اچھا پتہ تھا کئی ہفتوں سے کہ انہوں نے خطاب فرمانا ہے، اس تقریر کے نوٹس دیکھ لیتا، وہاں پہ جو انہوں نے فرمایا ہے اس کے آفٹر شاکس دیکھ لیتا، یعنی کو 15-20 لوگوں کے نام اس میں شامل کر دیتے کہ یہ پائلٹ ہیں جو جعلی ہیں، اور ہم نے اس تحقیقات کے ساتھ ہی یہ تحقیق بھی کر دی ہے اور ان کو سزا دے دی ہے، تو آپ ان کو قربانی کے بکرے بنا دیتے، بات نمٹ جاتی۔ پر آپ عقل کے ایسے پورے ہیں، یہ جتنے عقل مند ہیں یہ خود تو حکومت میں نہیں آئے، انہیں کسی بڑے عقل مند نے اپنے وزیر بنایا ہے، اب ان کا نام لیتے ہوئے تو کتنے سارے لوگوں کے پر جلتے ہیں، اور پھر ان کے نیچے بیان اور کمنٹس اور وہ سارا شروع ہو جائے گا۔ پر ان قیمتی سالوں میں جو پاکستان کا حشر اور نشر ہر دن ہو رہا ہے، اس پہ دکھ تو ہوگا۔ آپ میں سے کچھ لوگ میرے ساتھ شریک ہوں گے جنہیں دکھ ہوگا، اور کچھ ممکن ہے سوچیں کہ جو ہوا یہ ٹھیک ہوا چونکہ ان کے لیڈر نے کیا۔ خواتین حضرات، کتابوں میں اور عملی زندگی میں نے حماقت کی جتنی مثالیں اور جتنی ترکیبیں پڑھی ہیں، بدقسمتی یہ ہے کہ وہ ساری عملاً ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ کاش ایسا نہ ہوا کرے، کاش اب بھی ان کو عقل آ جائے کہ ان کو اللہ نے یہ ملک، یہ قوم امانت کے طور پہ دیا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ ہر پائلٹ جو دنیا میں کسی بھی ملک میں کام کر رہا ہوگا، حکومت پاکستان اس کو خط لکھ کے دے گی، مہر کے ساتھ، ثبوت کے ساتھ کہ یہ اصلی ہے، اور اس خط میں بھی شک ہوگا کہ یہ خط بھی جعلی ہے۔ ایک تقریر نے پورے ملک کی لٹیاں ڈبو دی، آپ کی کریڈیبلٹی کو زیرو کر دیا، صرف تقریر کے شوق۔ خواتین حضرات، آخر میں آپ کو ایک راز کی بات بھی بتاؤں۔ سنا ہے کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب نے کیبنٹ کے اجلاس میں وزیر ہوا بازی کو باقاعدہ ہلا شیری دی تھی کہ تم اسمبلی میں کھل کے بات کرو، تو ظاہر ہے ابھی جتنا انہوں نے کہا ہوگا انہوں نے اس سے زیادہ کھل کے بات کی ہے، اور اس کے بعد پوری قوم کے اور اسٹیٹ کے کانوں سے دھواں نکال دیا ہے۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے، السلام علیکم۔